کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار مدار العالمین اہل بیت میں سے سادات میں سے. اچھا یہ ہمت آپ یہ معاملہ آپ پوچھ رہے ہیں. نہیں وہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں فلاں مولوی صاحب کہہ رہے تھے. مولوی صاحب کو جا کے سنا دینا جن کتابوں سے غوث اعظم کا شجرہ ثابت ہے, غریب نواز کا شجرہ ثابت ہے, اسی کتاب سے میرے مدار العالمین اور غوث پاک اور غریب نواز کے شجرے میں تو کئی نام ہیں. میرے مدار کا شجرہ اٹھا کر دیکھو. اللہ اکبر. 7 راستے سے نکل کے شجرہ سیدھا ہے میرے نبی کی چادر میں شامل. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن مدار العالمین, خطیب ہندوستان, حضور شیر مداریہ, سادات مکنپور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. عزیزان ملت, سرکار مدار العالمین کا فیض کیا تو مولوی سے پوچھو, عالم سے پوچھو, مدار کا فیض اس سے پوچھو جو مدار والا ہے. مدار کا فیض پوچھنا ہے اولیاء اللہ سے پوچھو. اس لیے کہ سونا جوہری پر رکھ کے بتائے ہے کہ نہیں. لوہار کے پاس سونا لے جاؤ گے تو کیا, اس کے لیے تو پیتل اور سونا سب برابر ہے. جوہری بتائے گا جوہر, سنار بتائے گا سنار. آؤ ہم اولیاء کرام کی بارگاہ میں چلتے مدار العالمین کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ سرکار مدار العالمین کون ہے. آئیے سب سے پہلے ہم بہرائچ کی سرزمین پہ چلتے ہیں. یا سید سالار مسعود غازی ذرا یہ تو بتا دیجیے کہ مدار العالمین ہے کون. تو مسعود غازی کہیں گے ارے او بدنصیب قمر, ذرا اٹھا کے میرے شجرے میں دیکھ لے اور میرے شجرے کو غور سے پڑھ لے, ذرا میری زندگی پہ نظر کر تو تمہیں پتا چلے گا. جب اجمیر چھٹی میں میرے والد محترم جنگ کی خرف سے گئے تھے اور گزر رہے تھے راستے سے کہ مدار العالمین نے بلا کر کہا اے ساہو سالار یہاں آؤ, قریب آؤ. ساہو سالار قریب ہوئے تو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جاؤ اللہ تمہیں وہ اولاد نرینا عطا فرمائے گا جس سے کم عمری میں شہادت ملے گی. میرے نام کا جلسہ رکھنے والوں اور مسعود غازی کے نام کا عرس منانے والوں ذرا غور کرو. اگر میرے مدار کی دعا نہ ہوتی مسعود غازی کا عرس نہ ہوتا. میں تو مدار العالمین کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں. میں مدار العالمین کی دعاؤں کی وجہ سے انہوں نے دعا دی تو میرے والد نے کہا حضور میرے دل میں تمنا تو تھی کہ کاش اولاد ہو, مگر میں نے آپ کو کہا نہیں. آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ میرے دل میں تمنا ہے؟ تو سرکار مدار العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیوانے کی نگاہوں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. ارے جو دل پہ گزرتی ہے اولیاء کرام ان تمام گزرنے والے خطرات کے اوپر پہلے سے ہی دل میں تمنائیں ہوتی ان کو پتا, زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نوازا ہے مسعود غازی کو کس نے؟ مسعود غازی کون ہے؟ یہ وہ ہے بہرائچ میں ان کا میلہ لگتا ہے, ابھی لگے گا میلہ. لوگ بڑے بڑے بامبوں میں حضور سید سالار مسعود غازی کا عالم مان کے لاتے ہیں اور بعد میں وہ نکال کے چادر چڑھا دیتے ہیں اور بامبو رکھ کے چلے جاتے ہیں. اور بامبو کی گنتی ہوتی ہے, اس بار 10,000 لوگوں کی منت پوری ہوئی, اس بار 20,000 لوگوں کی منت پوری ہوئی, اس بار 5,000 لوگوں کی منت. بامبو بتاتے ہیں کتنی کتنی منتیں پوری ہوئی. کوئی گورکھپور سے چلا آ رہا, کوئی نیپال سے چلا آ رہا, لوگ دور دور سے آ رہے ہیں, کندھے پہ علم لے کے آ رہے ہیں. کس کا؟ مسعود غازی کا علم. یہ وہ لوگ جو مسعود غازی کا علم کو برداشت کر لیتے ہیں, عباس علم بردار کا علم انہیں برداشت نہیں کرتا. اگر عباس کا علم لگا دو تو کیا ہے؟ یہ تو شیعت کا طریقہ نہیں میرے پیارے. یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ نے علی کو دیا تھا, علی نے حسن کو دیا تھا, حسن نے حسین کو دیا, امام حسین نے اس کو لے جا کر کے کربلا میں حضرت عباس کو دیا اور عباس کا علم قیامت تک رہے.
بتا تھا آپ کو آدم سے گنا تھا کہ آدم کو علم ملا ہے، اور آدم نے کس کس کو کیسے لیا، آدم کہاں سے آیا، علم کی ایک تاریخ ہے کہ نہیں؟ اور جب تعلیم کی بات آئے گی تو علم کی بات آئے گی. لوگ کہیں گے کیا ہو رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا بھیا، جائیے گھر پہ جائیے اور مائی کرام کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، لطائف اشرفی پڑھ لیجیے، جائیے کو مہندی کو پڑھیے، شاہ عزیز محدث دہلوی کو بھی پڑھیے. وہ تمام آپ کو بیک زبان ہو کر کے کہیں گے لوگوں یہ علم اور یہ حسین کا تعزیہ یہ دونوں اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، اسلام کی آیت ہے. اس کے لیے ان بارگاہوں میں جانا چاہتے تو مسعود قادری فرماتے ہیں کہ لوگوں میری بارگاہ میں منتیں پوری ہوئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے نا، ایک کمپنی اپنا ڈسٹریبیوٹرشپ قائم کرتا ہے تو مدار العالمین نے اپنا ڈسٹریبیوٹرشپ قائم کیا ہے. تو جو لوگ مسعود قادری کا نام لے کر کے قربان ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ مدار العالمین کا نام پہلے لے. وہ مسعود قادری کے ماننے والے مسعودی بعد میں ہیں، مداری پہلے. لطائف اشرفی اللہ اکبر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے، فرمائیں گے 12 سال میں نے مدار العالمین کے ساتھ گزارے. جب ہم جدا ہونے لگے مجھ کو مدار کو مجھ سے وہ محبت ہو گئی کہ غم فراق میں ہماری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. مدار العالمین نے مجھے اس وقت خلقہ محبت دیا، اور خلقہ محبت خلافت میں سے، خلافت کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے، یعنی حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرما رہے ہیں اشرفیوں کام کون ہے سن لو، تمہارا مخدوم اشرف مداری ہے. وہ اشرفی بعد میں ہے، مداری پہلے. حضور مخدوم مینا لکھنؤ والے اللہ اکبر، ذرا ان کے دربار میں جا کے پوچھئے حضور آپ بتائیے آپ کیا ہیں، آپ کون ہیں؟ مخدوم مینا کہیں گے میں جو بھی ہوں، مگر پہلے میرے آقا کی طرف دیکھو جو مغن پور میں آرام فرما ہے. میں میزنی بعد میں ہوں، مخدوم بعد میں ہوں، غلام مدار پہلے. مخدوم مینا بعد میں ہوں، خاتم قطب مدار پہلے. دیکھ رہے ہیں شاہ ولی اللہ کی کتاب اس سے پیش کر رہا ہوں. آؤ قاضی بریلوی کے پیر و مرشد آل رسول احمدی کے بیٹے ابو الحسین احمد نوری سے پوچھیں، ان کی کتاب ہے النور والبہا میں لکھتے ہیں الحمدللہ ہمیں صاحبان مانہرہ کو کالوی سے شاہ محمد ترمذی کالوی کے ذریعے جو سلاسل ملے 5 سلسلے میں اجازت خلافت ملی جس کے ہم مرید بنا سکتے ہیں، خلافت دے سکتے ہیں. وہ 5 سلسلے اس طرح سے ہیں: چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور مداریہ. کون کہہ رہا ہے؟ حضور خاتم الاکابر سیدنا ابو الحسین احمد نوری فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا حمزہ مارحلی کے تعلق سے مجھے برکات مارحلہ ابو طفیل صدیقی مارحلی کی کتاب ہے 100 سال پرانی، اس میں لکھا ہے، غور سے پڑھیے گا. کہا جب حضرت حمزہ عینی مارحلی، کون ہے حمزہ عینی مارحلی؟ سنا ہوگا آپ نے، غوث اعظم کا مدد بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد یہ حضرت حمزہ عینی مارحلی. حمزہ عینی مارحلی نے کہا جب میں نکلنے لگا تو حضور اچھے میاں مارحلی نے کہا جا رہے ہو صاحبزادے، جا رہے ہو تشریف لے جاؤ، بلگرام جا رہے ہو، راستے میں مکن پور شریف پڑے گا، مکن پور میں حضور قطب المدار سیدنا شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے آپ فکر کر حضرت حمزہ عینی مارحلی کی بات کرو. حضرت حمزہ عینی مارحلی کون ہے؟ 7 کتب ہے مارحلہ میں، اس میں سے ایک کا نام حمزہ عینی. فرماتے
کھاتے میں نکلا، میں بارگاہ مدار العالمین میں پہنچا۔ اے سلسلہ مداریہ کو سوکھ رہنے والے قافیہ اللہ سن لو اور ذہن میں بات نقش کر دو، اور جہاں چاہو گے تم سے بات کرنے کے لیے راضی ہوں۔ ہم قائل بسم اللہ الرحمن الرحیم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله مدار البدر الكريم اسم الكريم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، ائمہ کرام، سادات کرام، اور خصوصی طور پر ہمارے مہمان خصوصی جن کا نورانی خطاب اور ایک بہترین انداز کا بیان آپ نے سماعت فرمایا ہے، ہم صرف چند منٹ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہماری کوئی تقریر نہ ہوگی، صحیح معنوں میں تقریر تو آپ نے سنی۔ ہمارے آنے والے مہمان نے اپنے آنے کا حق ادا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی بلندیاں دیں، اور آپ لوگ اس پروگرام میں آئے اور آپ کا نورانی خطاب سنا، اور اس سے قبل ہمارے مولانا ریاض الحسن قادری کا بھی آپ نے بیان سنا، اور بھی ہمارے آنے والے مہمانوں نے نعت و نعت کی شکل میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، وہ بھی آپ نے بھرپور سنا، اور آپ نے آج کی ذکر خیر کی محفل میں جو بنام سیدنا سید الدین احمد شاہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعقد کی گئی، مولا اس محفل پاک کے اندر جو بھی ذکر خیر کیا گیا، جو کچھ بھی نعت و مرامت پڑھے گئے، جو بارگاہ مدار میں عرض کیا ہے، مولا اپنا کریمی کی صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں تو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما کر تیرے محبوب کی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل تیرے محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب سرکار مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم تمامی کی طرف سے اس خراج عقیدت قبول و مقبول فرما، قبول و مقبول فرما۔ ہمارے جو مریدین نے اپنی پاکیزہ کمائی لگا کر اس محفل پاک کو منعقد کیا ہے، ہمارے دین چاہنے والوں نے اپنی پاکیزہ کمائی لگا کر اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے، مولا حبیب کی صدقے میں، مدار پاک کی صدقے میں، ان کے گھر بار میں، ان کے کاروبار میں، ان کے دربار میں خیر و برکت عطا فرما، ان کی تمام دلی آرزوؤں کو پورا فرما، ان کی تمام دلی تمناؤں کو پورا فرما، مولا ان تمام الجھنوں کو دور فرما، سمجھ نہیں سمجھتے ہیں مولا انہیں بھی سمجھنے کی سمجھ عطا فرما، اور انہیں وہ توفیق عطا فرما وہ مدار پاک کو سمجھے اور مدار پاک کو ماننے کی مولا انہیں بھی ہدایت عطا فرما، مولا ہمارے ان دعائیہ کلمات کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما۔ یہ سبحانہ وقت ہے مولا،
پیارا وقت ہے مولا، یہ مولا بہت سخنا وقت ہے، بہت پیارا وقت ہے مولا۔ اس وقت میں، اس اوقات میں مولا تو اپنے محبوب بندوں کی مولا تمہیں سنتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، خاکسار ہیں، سیاہکار ہیں مولا، یہ نہ دے بلکہ یہ دے کر اس سے نسبت رکھتے ہیں مولا۔